الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو طعنہ زن اور عیب گیری کرنے والے ہیں، یعنی جو لوگوں کو طعنے دینے والے ہیں اور لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والے ہیں، لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور لوگوں کے اندر عیب ڈھونڈ کے ان عیب کو جو لوگوں کے عیوب ہیں ان کو اچھالتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس کا ایک حصہ کیا ہے، وہ ہے عبادات سے متعلق، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سب کیا ہیں؟ عبادات۔ اور یہ وہ پارٹ ہے ہمارے دین کا جس کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے، اور چونکہ ڈسکشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ کسی نہ کسی حد تک اس کو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور جب لوگ ان اعمال کو کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب ہم بہت اچھے مسلمان بن گئے ہیں۔ کیونکہ ہوتا ہے نا کہ کسی شخص کے بارے میں آپ کو پتہ لگے کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، یہ سب جب کسی کے بارے میں پتہ لگتا ہے تو اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ظاہر ہے بہت نیک بندہ ہے وہ، اور ظاہری بات ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ اعمال بھی سارے پورے کرنا، یہ اپنے پورے کرنے ہیں، فرائض میں سے بھی ایسے بہت سی چیزیں۔ لیکن کیا ہے کہ صرف اتنی چیزوں کو دین سمجھ کر مطمئن ہو جانا اور سمجھنا کہ اب ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا اور ہم اچھے مسلمان بن گئے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اور دین کے ساتھ ساتھ جو دوسرا حصہ ہے ہمارے دین کا، عبادات کے ساتھ ساتھ جو دوسرا حصہ ہے ہمارے دین کا وہ معاملات کا ہے، مسلمانوں کے ساتھ آپس میں تعلقات، آپس کے معاملات، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے، اس کی کیا رائے ہونی چاہیے، اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، یہ سب چیزیں چونکہ ہمارے ڈسکشن میں آتی نہیں تو یہ والا جو پارٹ ہمارے دین کا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ دب کے رہ جاتا ہے۔ تو عبادات تو جو ہے وہ ان کی پرائرٹی ہائی ہو جاتی ہے، سب فوکس کرتے ہیں عبادات کے اوپر، اور معاملات کے بارے میں بات نہیں ہوتی تو ان کی کیا پرائرٹی بھی لو ہو جاتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح یہ ہمارے دین میں کوئی اہم چیز ہے ہی نہیں۔ حالانکہ جتنا زور عبادات پہ دیا گیا ہے اتنا ہی زور معاملات پہ بھی دیا گیا ہے، بلکہ کئی جگہ پہ تو اس سے زیادہ دیا گیا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہے کہ کوئی شخص اگر عبادات میں بہت اچھا ہے لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو اس کے معاملات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اس کی عبادات بھی ضائع ہو سکتی ہیں، اس حد تک بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بھی بار بار تذکرہ کیا کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، چاہے وہ انڈیویجول لیول کے اوپر ہو، چاہے وہ کوئی گروپ لیول کے اوپر ہو، ان سب چیزوں کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا۔ سورہ حجرات کے اندر اس کی بہت ساری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری احادیث میں مسلمانوں کو اس چیز کے بارے میں بتایا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان نہ دوسرے مسلمان پر ظلم کرے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھے۔ تین چیزیں کہ جو مسلمان ہے وہ کسی دوسرے مسلمان پہ ظلم نہ کرے۔ ظلم نہ کرے سے کیا ہے؟ ظلم کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کا مال زبردستی لے لینا، یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں۔ تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم نہ کرے، اور
اس سے بے یار و مددگار نہ چھوڑے. یعنی آپ کو اگر پتہ لگے کہ کوئی مسلمان مشکل میں ہے اور وہ پریشان ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ اس کو کیا کریں؟ آپ اس کی مدد کریں. چاہے وہ مالی مدد ہے، اگر اس کو فائنینشیل پرابلم ہے اور آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کریں. اگر اس کا کوئی جاب ریلیٹڈ ایشو اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں مدد کر سکتے ہیں آپ اس میں کریں. اگر کسی کی بزنس میں کوئی پرابلم آ گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کو اس میں مدد چاہیے، آپ اس میں مدد کریں. اس کا کسی کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے ہیں، آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں. کسی بھی طریقے سے اگر آپ کو پتہ لگے کہ کوئی مسلمان مشکل میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسے بے یار و مددگار مت چھوڑو. یعنی اس کو اسی طرح چھوڑ مت دو. جو بھی تم کر سکتے ہو اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے اس کو ضرور کرو. اور تیسری چیز کیا فرمائی کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. یہ وہ بات ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. اور یہ وہ چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ ہم جس قسم کے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں، بچپن سے نہ ہمیں ہمارے دین کے بارے میں کوئی اتنی ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے. اور جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کا تذکرہ ہوتا ہے. عبادات کا تذکرہ ہو گیا اور اس کے اوپر فوکس ہو گیا تو پھر بھی آگے، لیکن معاملات کا تذکرہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ معاملات ہمارے خراب ہو جاتے ہیں. اور دوسرے مسلمان کو حقیر جاننا یہ کیا ہے؟ یہ بھی گناہ ہے. اور اسی حدیث میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے. کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ حقیر سمجھے. اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اس نے تھپڑ مارے یا اس کو گالیاں دے، اس کو برا بھلا کہے، اس کی بے عزتی کرے، اس کی تذلیل کرے. صرف حقیر جاننا بھی کیا ہے کہ اس شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھ رہا ہے. تو یہ کیا ہوا کہ جو چیز جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو برا کہا تو وہ برائی جس شخص کے اندر ہوگی وہ کوئی اچھا انسان ہوگا کیا؟ تو کیا ہے کہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنا بھی، یہ بھی ہمارے دین میں کیا ہے؟ اس کو گناہ کہا گیا ہے. اور اسی طریقے سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے یا اس کے شرف اور تعظیم کو نہ پہچانے یا اس کے شرف اور فضل کو نہ پہچانے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. بڑے سخت الفاظ ہیں، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. کہ جو ہے تو مسلمان، کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے، عبادات بھی اچھی ہیں، لیکن وہ ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا. یعنی کہ وہ مسلمان جب جس کے سامنے کوئی چھوٹا ہے اپنی عمر سے کم ہو اور اس پہ رحم نہ کرے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کرے، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہ کرے، اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش نہ آئے. اور دوسری طرف کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بڑا مل گیا، کوئی بزرگ مل گیا یا کسی بزرگ کی بات کی جا رہی ہے جو عمر میں اس سے زیادہ ہے تو اس کی کیا کرنی ہے؟ اس کی عزت کرنی ہے، اس کے شرف و فضل کو پہچاننا ہے کہ وہ مجھ سے بڑا ہے، وہ مجھ سے ایج میں بڑا ہے، وہ مجھ سے ایکسپیرینس میں بڑا ہے. اگر کوئی شخص ان دو چیزوں کو نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے، ٹھیک ہے وہ مسلمان، لیکن اس کی یہ عادت کہ وہ بچوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے نہیں ہے. ایسا شخص کیا ہے کہ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھیے کہ ہم جب بھی لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں نا، ہمارے جو سامنے کوئی بھی شخص ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی ایک کیٹیگری میں فال کر رہا ہوتا ہے. یا وہ ہم سے چھوٹا ہوگا، اگر وہ چھوٹا ہوگا ایج میں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر اس کی کوئی ایسی بات ہمیں بری لگ بھی گئی کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ نرمی کا معاملہ کرنا، شفقت کا معاملہ کرنا، یہ سوچ کے کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو چھوٹا ہے اس کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ نرمی کرنی ہے اور اس پہ رحم کرنا ہے. اور اگر چھوٹا نہیں ہے جس سے ہم معاملہ کر رہے ہیں وہ ہمارے سیم ایج گروپ کا ہے اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ سوچ کے چھوڑ دینا کیونکہ یہ ہے تو مسلمان، اور مسلمان ہونے کے تحت کیا ہے کہ میں نے اس پہ ظلم نہیں کرنا، کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا.
تو یہی سوچ کے چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے میں نے اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرنا ہے کیونکہ یہ ہے تو مسلمان ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، چاہے یہ گناہ کر رہا ہے، چاہے یہ غلطیاں کر رہا ہے، چاہے یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، چاہے اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے، لیکن ہے یہ چونکہ مسلمان تو میں اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کروں گا. ٹھیک ہے غلطی کے اوپر بتانا اپنی جگہ پہ ضروری ہے کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کو ایک طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ بتانا کہ یہ چیز غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی غلطی کو یا کوئی چیز غلط کرے تو آپ کہیں کہ نہیں بالکل ٹھیک کر رہا ہے، لیکن کیا کرنا ہے اس کا معاملہ کیا کرنا ہے اخلاق کے ساتھ. اور تیسری سچویشن کیا ہو سکتی ہے کہ جو شخص آپ کے سامنے ہے، چاہے آپ کو جتنا مرضی برا لگتا ہے وہ، لیکن ہے وہ مسلمان اور آپ سے ایج میں بڑا ہے، تو یہ سوچ کے اس کی عزت کرنا، چاہے دل نہیں بھی چاہ رہا، یہ سوچ کے عزت کرنا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا شرف و فضل نہ پہچانے اور ان کی عزت نہ کرے. تو اس ساری سچویشن کا ہم ہر وقت جب ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، تو کسی نہ کسی سچویشن میں وہ دوسرا شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرانا کہ میں نے ہر حال میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہی کرنا ہے. اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمتیں دینا شروع کر دیتا ہے نا، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ اچھی جاب ہو، چاہے وہ اچھا بزنس ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا لیونگ سٹینڈرڈ ہو، تو انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بہتر ہو گیا ہے، اور وہ اپنے سے جو باقی لوگ جو ہوتے ہیں اس کے ارد گرد کمپیریزن میں ان کے ساتھ کمپیریزن شروع کر دیتا ہے. اور جو کسی بھی چیز میں کم ہوتے ہیں ان کو وہ حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے. کسی انسان کو حقیر سمجھنا یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا. جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر اب کیا فرمایا آپ نے؟ یہ نہیں کہ جس کا دل تکبر سے بھرا ہوا ہوگا، فرمایا ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا اگر تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ وہاں موجود تھے، تو وہ فوراً کنسرن ہو گئے کہ ہم سے تو کہیں غلطی نہیں ہوتی. تو انہوں نے کلیریفائی کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ پسند کرتے ہیں کہ اچھا کپڑا پہنے اور اچھا جوتا پہنے. تو ان کے ذہن میں یہ ہے نا، صحابہ کے دل میں، کہ شاید تکبر کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اگر اچھے کپڑے پہنتے ہیں یا اچھا جوتا پہنتے ہیں تو کہیں یہ تکبر تو نہیں ہے. تو انہوں نے فوراً اس چیز کو کلیریفائی کر لیا. تو جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ تمہارا اچھا کپڑا پہننا یا اچھا جوتا پہننا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ کوئی تکبر نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یعنی کہ انسان کو اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اور مال دیا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اچھا کپڑا پہنتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. تو اپنے آپ کو اچھے طریقے سے رکھا جا سکتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو ڈیفائن کیا کہ تکبر ہے کیا. آپ نے فرمایا کہ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. دو چیزیں بتائیں. پہلی چیز کیا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی حق بات آئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ درست بات ہے، اور جانتے ہوئے بھی آپ اس کو جھٹلا دیتے ہیں، آپ اس کو مانتے نہیں ہیں، تو یہ تکبر کی نشانی ہے. کیونکہ انسان کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپینین، اپنی رائے، اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، اپنا ایکسپیرینس، اپنا ایکسپوئر، اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنا انٹلیکچول لیول، اس کو اتنا زیادہ سمجھتا ہے کہ میں ہر چیز میں بہت بہتر ہوں. اور کوئی شخص اگر آ کے بات کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میں تو کبھی کوئی غلط بات کر ہی نہیں سکتا،
کیونکہ میرے پاس تو اتنا ایکسپیرینس ہے، اتنی ڈگریز ہیں، اتنا نالج ہے، اتنے لوگوں کے ساتھ میں نے ڈیل کیا ہے، میں اتنی انٹرنیشنل جگہوں کے اوپر جا کے اسٹڈی کیا ہے، میں نے اتنے انٹرنیشنل فورمز پہ ورکشاپس کی ہوئی ہیں، تو میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا ہے کہ یہ انسان کے اندر ایک تکبر آتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو بھی سوچتا ہوں بس وہی ٹھیک ہے میرے علاوہ، یا میں کوئی بات غلط نہیں کر سکتا، یا جو بھی کوئی بات کر رہا ہے دوسرا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ حق بات کو چھٹلا دینا. اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا. حقیر سمجھنا. اب انسان حقیر کسی کو کس بات پہ سمجھتا ہے؟ جب انسان اگر خود اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ تو ویسے ہی اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو بہت لو اینڈ کے اوپر ہوں اور میں تو ویسے ہی بس بمشکل گزارا ہو رہا ہے. حقارت کا ایشو کب آتا ہے؟ کہ جب انسان کے اندر یہ فیلنگ آنا شروع ہو جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورتی دی ہے کہ وہ خوبصورت ہے، اور وہ دوسروں کو دیکھ کے کمپیریزن شروع کر دے کہ نہیں میں تو بہت خوبصورت ہوں لیکن یہ فلاں جو ہے یہ تو بالکل ہی جو ہے نا یہ دیکھنے میں کوئی خوبصورت نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ خوبصورتی کا تکبر ہو گیا. اگر مال زیادہ دے دیا تو اپنے مال کو سوچ کے کہ نہیں میرا تو بینک بیلنس اتنا ہے، میرے پاس تو پراپرٹیز اتنی ہیں، میرا تو گھر اس فلاں جگہ کے اوپر ہے، تو باقی جو اپنے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو حقیر لگنے لگ جاتے ہیں. کسی کے پاس گاڑی اچھی ہے، یہ سوچنا کہ میری گاڑی تو میرے سارے سوشل سرکل میں میرے سارے دوستوں کے مقابلے میں اور میرے جتنے بھی فیملی کے اندر ہے میری گاڑی سب سے اچھی ہے، اور اپنی گاڑی کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگنا. یا اپنی اولاد کے اعتبار سے کہ میرے بچے تو دنیا کے سب سے بہترین سکول میں پڑھتے ہیں، یا میرے ملک کے سب سے بہترین سکول میں پڑھتے ہیں، اور یہ باقی جو فیملی کے لوگ ہیں ان کے بچے تو کسی گورنمنٹ سکول میں پڑھتے ہیں، تو میرے بچے چونکہ بہت اچھے سکول میں پڑھتے ہیں تو ہم ان سے بہتر ہیں. تو یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے. اور ایسے شخص کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا. اب آپ سوچئے کہ یہاں پہ عبادت کی بات نہیں ہوئی، یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ معاملات کی، دوسرے مسلمانوں کے بارے میں. اور اگر دیکھا جائے تو شیطان کا جو معاملہ تھا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو شیطان سے کیا کہا؟ کہ اس کو سجدہ کرو. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سجدہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا کہا تو اس نے سجدے سے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا. اچھا، جب اس نے سجدے سے انکار کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کو؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا. اس نے جب سجدے سے انکار کیا تو پہلی چیز کیا کہ سجدے سے انکار کر دیا، اور پھر سجدے سے انکار کرنے کے بعد اس نے وجہ بھی بیان کی. اللہ تعالیٰ کو کیا کہنے لگا؟ قال انا خیر منہ. اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. اچھا، یہ بات خود ہی کہہ دی میں اس سے بہتر ہوں. پھر کیا ہوا؟ کس وجہ سے بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں اس لیے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا، تو میں اس لیے بہتر ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر کے نکال دیا. اور جب نکالا تو کیا وجہ بیان فرمائی؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. کہ اس نے تکبر کیا، انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والا میں سے تھا. اب یہ اگر جو ساری سچویشن ہے اگر آپ اس کو سوچیں، پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ سجدہ کرو تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سجدہ کرنا چاہیے تھا. اس کو کس نے بنایا تھا؟ شیطان کو. اللہ نے. اس کو اس مقام تک کون لے کر آیا تھا کہ وہ اللہ کے مقربین میں سے وہ بات تھا کہ کون لے کر آیا تھا؟ اللہ ہی لے کر آیا تھا. وہ سٹیٹس بھی اللہ نے دیا تھا. آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے. سجدے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ جب اللہ ہی ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے اور الٹیمیٹلی حکم اسی کا ہی ہے، تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سجدہ کرو تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سجدہ کر دینا چاہیے تھا. لیکن اس نے کیا کیا؟ فنڈامنٹل مسٹیکس. اس نے کیا غلطیاں کی؟ پہلی غلطی کہ اپنے آپ کو
بہتر سمجھنے لگ گیا اپنے اوپینین کے اعتبار سے. ہاں اپنے اوپینین کو سمجھا کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سجدہ کرو، تو بجائے اس کے کہ اللہ کی بات مانی جائے، اپنی رائے اور اپنی عقل کے اوپر اس نے ڈیپینڈ کیا، اس کو اس نے امپورٹنس دی، تو کیا ہوا کہ وہ مردود ہو گیا. دوسری چیز کیا کی؟ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. I mean, who are you to decide about it؟ کہ تم بہتر ہو یا وہ بہتر ہے. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے یہ کہ کون شخص بہتر ہے. ہم نہیں یہ فیصلہ کر سکتے کہ ہم بہتر ہیں یا کون بہتر ہے. تو شیطان نے کیا کیا؟ خود ہی فیصلہ کر لیا اپنی مرضی سے کہ میں بہتر ہوں. تیسری غلطی کیا کی اس نے؟ تیسری غلطی یہ کہ جب اپنے آپ کو بہتر کہا تو اپنے بہتر ہونے کا کرائٹیریا بھی خود ہی ڈیفائن کر لیا کہ میں آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنا ہے. اگین who are you to decide کہ آگ بہتر ہوتی ہے کہ مٹی بہتر ہوتی ہے؟ یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے نا کہ کون سی چیز بہتر ہے. جس نے تخلیق کیا وہ ڈیفائن کرے گا بہتر ہے. وہ بھی خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا پتہ لگ رہا ہے اس سے کہ شیطان نے جو فنڈامنٹل مسٹیکس کی، اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم بھی اکثر یہی کر رہے ہوتے ہیں. پہلی چیز کہ جہاں پہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، تو وہاں پہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں میرے خیال سے یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. نہیں میں تو پچھلے 20 سال سے پروفیشنل آرگنائزیشن میں جاب کرتا ہوں اور میرا اتنا ایکسپیرینس ہے، یہ بات میری عقل میں نہیں آ رہی. اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، بلکہ کیا کرنا ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک چیز کرنے کے لیے کہا ہے تو کر لو. دوسری چیز کیا مسٹیک تھی کہ خود ہی اپنے آپ کو بہتر بنا لینا. کیونکہ میری جاب اچھی ہے، کیونکہ میں سنا سفینس پہنتی ہوں، اور کیونکہ جارجیو ارمانی پہنتے ہیں، اور چونکہ گوچی کا استعمال کرتے ہیں، میری گاڑی چونکہ BMW ہے، اور میرا گھر چونکہ بہت اچھی جگہ پر ہے، اس لیے ہم بہتر ہیں. بھئی آپ کو کس نے کہا آپ بہتر ہیں؟ خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا کہ میں بہتر ہوں. یہ مسٹیک بھی ہم خود ہی کا ہم اکثر لوگ کرتے ہیں کہ اپنے بارے میں خود ہی خوش فہمی کہ میں بس بہتر ہوں. بھئی آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ آپ بہتر ہیں یا فلاں بہتر ہے؟ اور پھر یہ کرائٹیریاز بھی جو بہتر کے ہم نے بھی خود ہی ڈیفائن کر لیے کہ میں اس لیے بہتر ہوں کیونکہ میری گاڑی اچھی ہے، میں اس لیے بہتر ہوں کیونکہ میری جاب اچھی ہے، میں اس لیے بہتر ہوں کیونکہ میں زیادہ گڈ لکنگ ہوں، میں اس لیے بہتر ہوں کیونکہ میرے بچے بڑی اچھی جگہ پڑھتے ہیں، میں اس لیے بہتر ہوں کیونکہ میرا ہسبینڈ بہت بڑا بزنس مین ہے. آپ کو کس نے کہا کہ یہ سب کرائٹیریاز ہیں بہتر ہونے کے؟ خود ہی ہم نے کرائٹیریاز بنا لی اور خود ہی اپنے آپ کو ہم نے اچھا بھی بنا لیا. اب ہو کیا رہا ہے؟ جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب وہی چیزیں ہو رہی ہیں جو شیطان نے فنڈامنٹل مسٹیکس کی تھی، جس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آیا. اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا. آج ہم لوگ بھی یہی مسٹیکس کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے بنائے ہوئے کرائٹیریاز کے اوپر اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تکبر ہے. اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور دوسرے کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے. تو اس چیز سے ہمیں کیا ہے؟ بچنا. ہم کسی بھی شخص کے بارے میں یہ رائے نہیں بنا سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس سے بہتر ہوں یا وہ شخص میرے سے زیادہ حقیر ہے. ہم لوگ اس چیز کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو اعمال اللہ نے کرنے کے لیے کہے ہم نے ان پہ فوکس کرنا ہے، لیکن ہم کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حقیر ہے یا میں اس سے بہتر ہوں. اب ایک اور چیز، ایک حدیث ہے جو کہ اسی سے متعلق، اور یہ بہت خطرناک بات ہے جو کہ اس حدیث میں بیان ہوئی ہے. انسان اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتا رہتا ہے. 30 سال کی زندگی، 40 سال، 50 سال، 60 سال نیک اعمال کرتا رہا. آپ سوچیں کسی شخص نے 60 سال نمازیں پڑھی ہوں، 60 سال قرآن پڑھا ہو، 60 سال اس نے صدقہ کیا ہو، 60 سال اس نے تہجد کی نمازیں پڑھی ہوں. بڑے بڑے اعمال ہیں نا. اور ایک مطلب چند مہینے نہیں، چند دن نہیں، 50 سال 60 سال کی عبادات. لیکن معاملات سے غافل ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے دوسرے کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے دوسرے مسلمان کے بارے میں کیا سوچ رکھنی ہے.
اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ عبادات کا بھی تکبر ہو جاتا ہے انسان کے اندر. انسان جب بڑی عبادات کرتا ہے نا تو شیطان اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تم تو بڑے متقی ہو, تم تو نمازیں پڑھتے ہو, دیکھو فلاں نماز نہیں پڑھتا, فلاں پردہ نہیں کرتا, فلاں گانے سنتا ہے, فلاں تو ڈانس شوز کرتا ہے. تو انسان کے اندر شیطان عبادات کا جو ہے نا اس کی نیکی, اس کے تقوی کا تکبر بھی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو عبادات اپنی جگہ پہ, لیکن معاملات کی بات کروں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو مجھ پر اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا. بے شک میں نے اس کو بخش دیا اور تیرے عمل میں نے برباد کر دیے. اس کو میں نے معاف کر دیا لیکن تمہارے سارے اعمال برباد ہو گئے. تم کون ہوتے ہو کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کہ کون جنت میں جا سکتا ہے اور کون نہیں جا سکتا؟ یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. چاہے ظاہری طور پہ دوسرا انسان آپ کو کتنا ہی گناہ گار نظر آ رہا ہے, ظاہر کے حلیے کے اوپر ہم کسی کے انسان کے اس کے اختتام کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹھیکیداری نہیں دی کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرتے رہیں. ہم یہ فیصلہ کریں کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. ہم یہ فیصلہ کریں کسی کو دیکھ کر کہ یہ تو کسی صورت میں جو ہے یہ اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتا تو یہ تو جہنم میں جائے گا. ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے وہ یہ ذمہ داری دی ہے کہ لوگوں کو اچھی بات بتانا, اچھائی بتانا اور برائی سے روکنا کہ یہ غلط کام ہے. لیکن لوگوں کے الٹیمیٹ اینڈ کیا ہوگا اس کا فیصلہ اللہ نے کرنے کا اختیار ہمیں نہیں دیا. اور آج اگر دیکھا جائے تو بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ اکثر لوگ وہی عبادات میں بہت ٹھیک ہوتے ہیں لیکن بیٹھ کے دوسرے مسلمانوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ صرف وہ جو بات کرنے والا ہے وہ تو جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہم لوگ تو بالکل چونکہ جنت میں جانے والے ہیں اور یہ جو فلاں فلاں لوگ ہیں نا یہ تو گمراہ ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو کسی صورت میں جنت میں نہیں جا سکتے اور جنت میں اگر گئے بھی تو صرف ہم ہی جائیں گے بس. اور دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ یہ انسان گمراہ ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. بہت سوچ سمجھ کے کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اب یہاں پہ یہ چیز بھی ضروری ہے سمجھنا کہ کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے اس کی اپنی ایک رائے ہے اور دین کے اعتبار سے بھی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے. آپ اس کی رائے کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں قرآن و سنت کی ان دلائل کی روشنی میں جو ہے ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ چیز زیادہ بہتر ہے, بس اتنا تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن دوسرے انسان کو ذلیل کرنا, اس کا نام لے کے اس کو ٹارگٹ کر کے اس کو فوکس کر کے اس کی تذلیل کرنا, اس کے بارے میں ایسی بد زبانی کرنا, اس کے بارے میں بد اخلاقی کرنا, لوگوں کے سامنے اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا, اس چیز کی اجازت ہمارا دین ہمیں نہیں دیتا. اور یہ اٹ سیلف کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کہتا ہے نا کہ نہیں یہ اس چیز کی بنیاد کے اوپر ہم ٹھیک ہیں اور تم تو بالکل گمراہ ہو, تو یہ بھی تکبر ہے. آپ دوسرے کو یہ بتا دیں کہ درست چیز کیا ہے, باقی یہ فیصلہ کہ وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا اس کو ہمیں جبرن کروانے کا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس تک بات اچھے طریقے سے احسن طریقے سے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ نرمی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بات کی جائے اور دوسروں کا احترام کرتے ہوئے اس کے ساتھ اختلاف کیا جائے, اس چیز کو تو لگتا ہے کہ ہمارے چونکہ دین کے بارے میں بات ڈسکشن ہوتی نہیں تو لگتا ہے کہ ہمارے دین کا حصہ ہی نہیں ہے. اور یہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ایک فرض کیا ہوا ہے کہ اگر ہمیں کسی مسلمان کا کوئی عیب پتہ لگ گیا تو بجائے اس کے کہ اخلاق کے ساتھ اس کی صلاح کریں, اس کے عیب کو ڈھونڈنا اور ڈھونڈنے کے بعد اس کو ایسا رگڑا لگائیں گے اس شخص کو کہ جب تک پوری دنیا کو نہیں پتہ لگ جائے کہ فلاں مسلمان نے یہ غلطی کی ہے تب تک کیا کلیجے کو ٹھنڈ نہیں پڑتی. کسی مسلمان سے غلطی ہو سکتی ہے, ہوگی, اور وہ عالم بھی ہو سکتا ہے,
میں کہتا ہوں وہ عالم بھی ہو سکتا ہے, وہ مفتی بھی ہو سکتا ہے, بہت بڑا اہل علم بھی ہو سکتا ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ ہے تو انسان. تو اس صورت میں کرنے کا کیا کام ہے کہ بجائے اس کے کہ اس انسان کی ساری زندگی کی جو خدمات ہیں, اس نے جو دین کے لیے محنت کی, کوشش کی, جو اس کی خدمات ہیں, اور اس میں سے کچھ غلطیاں اس سے ہو گئیں, تو آپ اس کی باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے اس کی غلطیوں کو پک کریں اور صرف انہی غلطیوں کو کیا کریں, ایڈورٹائز کرتے رہیں, لوگوں کو بتاتے رہیں دیکھیں جی اس نے یہ کیا, دیکھیں جی فلاں شخص نے یہ کیا ہے, اس کی یہ غلطی ہے. یہ بہت خطرناک کام ہے. اور یہ شو کرنا کہ چونکہ اس کی غلطیاں اٹھا کے ہم بہتر ہیں اور انہوں نے یہ فلاں غلطیاں کی, اس لیے ان غلطیوں کے اعتبار سے یہ بہت ہی حقیر قسم کا انسان ہے, یا یہ حقیر قسم کا گروہ ہے یا گروپ ہے, جو بھی ہے, یہ بہت خطرناک بات ہے. اور اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پہ کیا بتا دیا کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے. تو سمجھنا اگر اتنا برا ہے تو پھر کسی مسلمان کے بارے میں بری بات کہنا, پبلکلی اس کی بےزتی کرنا, اس کی تذلیل کرنا, یہ تو اس سے بدرجہ اولا, اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور ہم سب کو دوسرے مسلمانوں کی عزت, احترام, خیرخواہی, ہمدردی کرنے والا بنائے. ہمارے دلوں میں ان کے لیے ایک اخلاق کا جذبہ ہو, ہمدردی کا جذبہ ہو, اور ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو دوسروں میں خیر پھیلانے والے ہوں. کیونکہ عبادات کرنا آسان ہے, لیکن لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آنا, خیر سے پیش آنا, ان کی خیرخواہی سمجھنا اور ان کی خیرخواہی چاہنا, یہ اللہ کسی کو دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو لوگوں میں اچھی بات پھیلانے والے ہوں اور نفرت نہ پھیلانے والے ہوں, اور نفرت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.